اللہ زمین و آسمان نے ایسے بھی صابر و شاکر دیکھے ہیں۔ عبداللہ بن محمد جہادی مہم کے سلسلے میں مصر کے ایک ساحلی علاقے میں مقیم تھا۔ ٹھہلتا ہوا ایک بار ساحل سمندر جا نکلا۔ وہاں دیکھا کہ خیمے میں ہاتھ پاؤں سے معصور اور آنکھوں کی بینائی سے محروم ایک شخص پڑا ہوا ہے۔ اس کے جسم میں صرف اس کی زبان سلامت ہے۔ ایک طرف اس کی یہ حالت ہے اور دوسری طرف وہ بآواز سے بلند کہہ رہا ہے، میرے رب مجھے اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ مجھے تو نے اپنے مخلوق میں سے بہت سوں پر فضیلت اور فوقیت بخشی ہے۔ اس فوقیت پر مجھے اپنی حمد و ثنا کی توفیق عطا فرما۔ عبداللہ نے یہ دعا سنی تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ ایک آدمی ہاتھ پاؤں سے معصور ہے، بینائی سے محروم ہے، جسم میں زندگی کی تازگی کا کوئی اثر نہیں، اور وہ اللہ سے نعمتوں پر شکر کی دعا مانگ رہا ہے۔ اس کے پاس آ کر سلام کیا اور پوچھا، حضرت آپ اللہ تعالیٰ کی کس نعمت اور فوقیت پر شکر اور حمد و ثنا کی توفیق کے خواستگار ہیں؟ معذور شخص نے جواب میں فرمایا اور خوب فرمایا، آپ کو کیا معلوم میرے رب کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ بخدا اگر وہ آسمان سے آگ برسا کر مجھے راکھ کر دے، پہاڑوں کو حکم دے کر مجھے کچل دے، سمندروں کو مجھے غرق کرنے کے لیے کہہ دے، اور زمین کو مجھے نگلنے کا حکم دے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے ناتواں جسم میں زبان کی بے بہا نعمت کو تو دیکھیے کہ یہ سالم ہے۔ کیا صرف ایک زبان کی نعمت کا میں زندگی بھر شکر ادا کر سکتا ہوں؟ پھر فرمانے لگا، میرا ایک چھوٹا بیٹا میری خدمت کرتا ہے، خود میں معذور ہوں، زندگی کی ضروریات اسی کے سہارے پوری ہوتی ہیں، لیکن وہ 3 دن سے غائب ہے، معلوم نہیں کہ کہاں ہے، آپ اس کا پتہ کر لیں تو مہربانی ہوگی۔ ایسے صابر و شاکر اور محتاج انسان کی خدمت سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ عبداللہ نے بیابان میں اس کی تلاش شروع کی تو یہ دردناک منظر دیکھا کہ مٹی کے 2 تودوں کے درمیان ایک لڑکے کی لاش پڑی ہوئی ہے، جسے جگہ جگہ سے درندوں اور پرندوں نے نوچ رکھا ہے۔ یہ اسی معصور شخص کے بیٹے کی لاش تھی۔ اس معصوم کی لاش اس طرح بے گور و کفن دیکھ کر عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس کے معصور والد کو اس المناک حادثے کی اطلاع کیسے دے۔ ان کے پاس گئے اور ایک لمبی تمہید کے بعد انہیں اطلاع کر دی۔ بیٹے کی وحشتناک موت سے کون ہوگا جس کا جگر پارا پارا نہ ہو، لیکن جائز نہیں اندیشہ جان، عشق میں اے دل ہوشیار کہ یہ مسلک تسلیم و رسا ہے۔ چنانچہ خبر سن کر معذور والد کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے۔ دل پر غموں کے بادل چھا جائیں تو آنکھوں سے اشکوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ غم کا غبار اشکوں میں ڈھل کر نکل جاتا ہے۔ شکوہ و شکایت کے بجائے فرمانے لگے، حمد و ستائش اس ذات کے لیے ہے جس نے میری اولاد کو اپنا نافرمان نہیں پیدا کیا اور اسے جہنم کا ایندھن بننے سے بچایا۔ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ایک چیخ کے ساتھ سعید روح نے قفص عنصری سے گویا یہ کہتے ہوئے آزادی حاصل کر لی، اب اے خیال یار نہیں تاب سبت کی، بس اے فروغ برق تجلی کی جل گئے، اب کیا ستائیں گی ہمیں دوراں کی گردشیں، ہم اب حدود سود و سیاں سے نکل گئے۔ ان کی اس طرح اچانک موت پر عبداللہ کے سب کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔
کچھ لوگ اس طرف نکلے، رونے کی آواز سنی، خیمے میں داخل ہوئے، میت کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس سے لپٹ گئے۔ کوئی ہاتھ چومتا ہے، کوئی آنکھوں کو بوسہ دیتا ہے، ساتھ ساتھ کہے جاتے ہیں ہم قربان ان آنکھوں پر جنہوں نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، ہم فدا اس جسم پر جو لوگوں کے آرام کے وقت بھی اپنے مالک کے سامنے سجدہ ریز رہتا ہے، جس نے اپنے رب کی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ عبداللہ یہ صورتحال دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ پوچھا یہ کون ہے، ان کا کیا تعارف ہے؟ کہنے لگے آپ ان کو نہیں جانتے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور حضرت ابن عباس کے شاگرد مشہور محدث حضرت ابو قلابہ ہیں۔ حدیث کا ادنیٰ طالب علم بھی حضرت ابو قلابہ کے نام سے واقف ہے۔ صبر و استقامت کے پیکر اور تسلیم و رسا کے بلند مقام کے حامد حضرت ابو قلابہ کی تجہیز و تکفین اور نماز و تدفین سے فارغ ہونے کے بعد عبداللہ رات کو سویا تو خواب میں دیکھا کہ آپ جنت کے باغات میں سحر و تفریح کر رہے ہیں، جنت کا لباس زیب تن ہے، اور یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یعنی صبر کرنے کے سبب تم پر سلامتی ہو اور آخرت کا گھر بہترین ٹھکانہ ہے۔ عبداللہ نے پوچھا اب وہی معذور شخص ہیں؟ فرمانے لگے جی ہاں میں وہی شخص ہوں۔ اللہ جل شانہ کے ہاں چند بلند مراتب اور درجات ایسے ہیں جن تک رسائی مصیبت میں صبر، راحت میں شکر اور جلوت و خلوت میں خوف خدا کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صبر و شکر کی بدولت مجھے ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔